یہ مناظر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انڈس یونیورسٹی سندھ کے، جہاں پہ نئے کیمپس کی خوشی میں اور نئے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کہنے کی تقریب میں ایک شیطانی پارٹی منعقد کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ انڈس یونیورسٹی سندھ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، کراس پاکستان، شعور.pk اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے اس پہ اپنی آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان کے اخبار بھرے پڑے ہیں، لوگوں نے احتجاج بھی کیا، کنڈیم بھی کیا، سارا کچھ ہوا، لیکن میں ایک اور پرسپیکٹیو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار ایسا پاکستان میں ہوتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اس واقعے کو اگر آپ آئسولیشن میں لیں تو خبر صرف اتنی سی ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا اس تقریب کو منعقد کرنے کے لیے، ان سے غلطی ہوئی، یونیورسٹی نے معافی مانگ لی، اللہ خیر صلاح، جسٹ لٹرلی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم ایک گریٹر پرسپیکٹیو میں دیکھیں یا ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں دیکھیں تو پھر پریشانی بالکل بجا ہے۔ کبھی آئی بی اے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم جنس پرستوں کی پارٹی ہو رہی ہے پیورے میوزک کے ساتھ اور یونیورسٹی کے الاؤنس کے ساتھ۔ کسی اور یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو نیم برہنہ رقص ہو رہا ہے۔ کسی اور یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اور طرح کی ہلڑ بازی ہو رہی ہے، شرابیں وغیرہ چل رہی ہیں۔ کسی اور یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہولی کے نام پہ ہم جنس پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے جو ہندو پاکستانی ہیں یا ہندو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے ریلیجن کی انسلٹ کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے کہ ان کے ریلیجن میں ان کے ہولی جو کلرفل ایک ایونٹ ہے اس کے کلرز کو یوز کر کے آپ ہم جنس پرستی کو آپ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں، پھیلانا شروع کر دیں۔ وہاں پہ جو عبایا پہنے بچیاں ہیں ان پہ آپ شرابیں پھینک رہے ہیں، ان کو آپ چیز ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ شاید کوئی آئسولیشن میں واقعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی کتاب آ جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بڑا ریگریسو سسٹم ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، تو میں اپنے ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میزلز ہیں، یہ فائر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پبلک کا رسپانس کیا آئے گا، اور پبلک رسپانس دیتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی اور یونیورسٹی ہے وہ یہ کام کر دیتی ہے۔ یونیورسٹیز کیوں؟ مقصد کیا ہے یونیورسٹی کا؟ آخرکار ایک یونیورسٹی ایک اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر مزدور خون پسینہ ایک کر کے ایک عمارت کو بناتے ہیں، اس کو پہلے انویژن کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، تو ایک مقصد ذہن میں ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بس یہ رینڈملی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز کا؟ کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ڈائریکشن ملے، تحقیق کرنے کا طریقہ کار پتہ چلے، تحقیق کی کوالٹی بہتر ہو، اس تحقیق کو عمل میں لا کر نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جائے، سائنس کی نئی راہیں کھلیں، سوشل سائنسز کی نئی راہیں کھلیں، مذہبی حوالے سے آپ ریسرچ کریں، معاشرتی، معیشت، ہر چیز کہ انکمپس کرتی ہے، یونیورسٹیز کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوورآل جو انسانیت ہے اس کی خدمت ہوتی ہے، جو علم ہے اس کا لیول اوپر جاتا ہے۔ دیٹ از دا پرپس۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری یونیورسٹیز پاکستان میں آپ اندازہ کریں، تحقیق کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ ریٹریکشن واچ پہ جا کے دیکھیں، ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں، آپ چھوڑیں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو تو چھوڑ دیں، پاکستان کے وہاں پہ وائس چانسلرز تک کے نام آپ کو مل جائیں گے جن کے جعلی ریسرچ پیپر ایٹ لیسٹ جو ریٹریکشن واچ ہے ان کے حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیپر تھے یہ جعلی تھے۔ کو آتھرشپ بیچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے اور دوسرا آدمی اس کو پیسے دے کے کہتا ہے میرا بھی نام لکھ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس جرنل میں وہ پیپر جا رہا ہے انہوں نے کوئی سی سی ٹی وی تو نہیں لگا کے رکھا ہوا تھا کہ کس کس نے تحقیق کی ہے، وہ تو جن کا نام گیا انہوں نے اس کو پبلش کر دیا، وہ بعد میں خبریں آتی ہیں، پتہ چلتے ہیں کہ یہ بھی فراڈ تھا۔ کاپی شدہ پیپر، یہ بھی ہماری یونیورسٹیز میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ پہلا زنا یونیورسٹی میں، اندازہ کریں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ علم کی سطح اوپر جائے، جو ہماری کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں ان کو یوز کر کے، اپنی ریزننگ ایبلٹیز کو یوز کر کے ہم علم کو اوپر لے کے جائیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلا زنا یونیورسٹی میں، پہلی بار ڈرگز یونیورسٹی میں، ساری ہلڑ بازیاں یونیورسٹی میں، یعنی کہ ایک عیاشی کا ایک قدہ، ایک سیف ڈیٹنگ سائٹ یونیورسٹی کو بنا کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ڈرگز کا آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے والے محکمے، ان کی تحقیق کے مطابق پاکستان کی یونیورسٹیز میں 44% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، جن لوگوں نے جا کے تحقیق کرنی ہے، جن لوگوں نے جا کے علم کے معیار کو اوپر کرنا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو نئی ٹیکنالوجی دینی ہے، 44% وہاں پہ نشئی ہیں۔
ہر تھوڑے عرصے کے بعد خبر آتی ہے کہ کوئی سسٹمیٹک سیکشول وائلنس یا کوئی ہراسمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس میں کبھی انتظامیہ کا نام لے لیا جاتا ہے، کبھی اساتذہ کا لیا جاتا ہے، کبھی کوئی پاورفل گروپس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر حال ہے، اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ یونیورسٹیز کوئی ہوش کے ناخن لیں کہ بہرحال ہم ایک پروڈکٹ کے طور پہ، پرائیویٹ یونیورسٹیز تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزنس ہے، ایک فائنینشیل انڈیور ہے وہ، کہ اگر ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں تو کم سے کم یونیورسٹی کو ایسا ماحول بنائیں، ایسی چیز ہم دیں کہ جو پروڈکٹ ہمارا ہے وہ دنیا میں سیلیبل ہو۔ آپ وہاں پہ شیطانی تقریبات کرا رہے ہیں، اور آپ نے معافی مانگ لی بعد میں، دیٹس بڑا اچھا کہ آپ نے معافی مانگ لی، لیکن مجھے یہ بتائیے، میں پبلک سپیکنگ میں سے میرا تعلق ہے، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں آگے پیچھے جاتا ہوں، ایک پروگرام کرنے کے لیے کتنی مشکل میں اسٹوڈنٹس کو جانا پڑتا ہے، کبھی این او سیز ملتی ہیں، کبھی ہر طرح کی وہ کوششیں ہوتی ہیں کہ پروگرام کینسل ہو جائیں، پھر بھی جیسے کہ تیسے ہے، اور میں نہیں کہتا ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ایک ڈیبیٹ کریٹ کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اس طرح کا ایونٹ منعقد کریں۔ اب ان لوگوں کس نے این او سی دی؟ جب انہوں نے پرپوزل دیا کہ ہم یونیورسٹی میں یہ کام کریں گے تو کسی نے پڑھے بغیر سائن کر دیا، یا انہوں نے پرپوزل اور دیا کہ ہم اس کو ایونٹ کوئی جو تھیم ہے وہ ایلومیناٹی نہیں ہوگی یا سٹینک نہیں ہوگی، اس پہ کوئی اور اچھی چیز ہوگی، اور جب آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ایونٹ ہو رہا ہے تو کسی نے کینسل نہیں کیا، یا اگر کینسل کیا تو بعد میں کیا آپ نے ان پہ کیس کیا کہ دا گڈ نیم آف یونیورسٹی جو ہے وہ بسمرچ ہوتا ہے، وہ اس کو آپ ایک ڈسریپیوٹ میں لے کے آتے ہیں، یعنی یو جسٹ ڈڈ ناٹ ٹیک اینی آف دوز ایکشنز۔ اور پھر یہ اجازت کیسے ملی؟ وہ لوگ کون ہیں؟ کوئی اس کے بعد آپ نے کوئی آزاد تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی ہے؟ اگر بٹھائی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اچھا کیا اگر آپ نے بٹھائی ہے۔ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ ان کی رپورٹس کیا آئیں گی؟ اس پہ کیا فالو اپ ہوگا؟ کیا عمل ہوگا؟ یا ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ اس معاملے کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی ٹیسٹ میزائل کہاں پہ فائر کیا جاتا ہے اور اندر لکھا کیا ہوا ہے؟ سیٹان از ہیپی ود یور پروگریس۔ آئی بیٹ ہی از کہ دنیا میں جو کچھ ہمارے اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کی لاشیں مل رہی ہیں دیواروں سے ٹنگی ہوئی، 2 کلومیٹر ایک بچی اپنے سے بھی چھوٹی بچی کو اٹھا کے جا رہی ہے، وہ بچی اس کا کام یہ نہیں ہے لیکن اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے۔ کیا وہ ساری تفصیل روز آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک شیطانی ایونٹ کرا رہے ہیں، مگر وہ تمہاری پروگرس میں بڑا خوش ہے، آف کورس وہ تو خوش ہوگا، ہو آر یو؟ تم کون لوگ ہو؟ یہ حالت ہے ہماری یونیورسٹیز کی، جہاں پہ نشئی پیدا ہو رہے ہیں، جہاں پہ زناکاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ سیکشول وائلنس ہو رہا ہے، تحقیق کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، پیپر ریٹریکٹ ہو رہے ہیں، ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں کوئی ایک آدھی آ جائے تو آ جائے، باقی کبھی کسی کا نام تک نہیں آیا۔ جب بھی پاکستانی یونیورسٹی کا نام آتا ہے کسی نہ کسی کنٹروورسی کے حوالے سے آتا ہے، اب اس میں یہ کسر رہ گئی تھی کہ وہاں پہ اب شیطان کی تقریبات کرو، اگلا کیا کرو گے؟ شیطان کی پوجا شروع کرو گے؟ وہ کر تو رہے ہیں آپ لوگ سارے، میں اور جو سیکولر سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کر تو رہے ہیں، بٹ ڈونٹ میک اٹ دیٹ اوبویس۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں بہرحال ایک پرائیویٹ بزنس ہے، جس دن اسٹوڈنٹس نے اور ان کے والدین نے، وہ اسٹوڈنٹس جو واقعی وہاں پڑھنے جاتے ہیں اور ان کے والدین نے سٹانس لے لیا، 1 سال کے لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا فیس دینے کے لیے، اور 1 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے جب تک آپ لوگ اپنا کعبہ ٹھیک نہیں کرتے، پھر جو آپ لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا، کیونکہ اربوں روپیہ تو آپ لوز آؤٹ نہیں کریں گے، وہ ویسے ہی ہو جائیں، اس لیے لوگوں کی توقعات ہیں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔